بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا ونبينا وقدوتنا ومولانا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال تعالى: إنا كفيناك المستهزئين. صدق اللہ مولانا العظیم. قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہماری اس مسجد میں گزشتہ کئی جمعوں سے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آپ کی سیرت طیبہ کے عنوان پر گفتگو کی جا رہی ہے. گزشتہ ہفتے جو بات ہم نے کی تھی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے آغاز اور اس سلسلے میں پیش آنے والی مشکلات اور رکاوٹوں کا تذکرہ کیا گیا تھا. ابتدائی دور جو اسلام کا رہا ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے جو ابتدائی ایام رہے ہیں وہ سخت تکلیف دہ اور ناگفتہ بھی حالات سے دوچار ہونے کے دن تھے. گزشتہ ہفتے میں نے اس کی کچھ جھلک آپ کے سامنے رکھی تھی. اس ہفتے ارادہ یہ ہے کہ چند ایسے افراد کا تذکرہ کیا جائے جو دعوت اسلام کی اس راہ میں سب سے بڑے روڑے ثابت ہوئے اور جنہوں نے مشکلات پیش کی. یہ جو لوگ تھے دو طرح کے افراد ان میں رہے ہیں. ایک تو وہ افراد جو ابتدا میں تو مخالف تھے، معاند تھے اسلام کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی راہ میں مشکلات پیدا کرنے والے تھے، لیکن پھر ان کی طبیعت کے صحیح اور سالم ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کو اسلام کی دولت سے نواز بھی دیا تھا. بہت سارے نام ہیں اس میں، آپ کے بھی مستحضر ہوں گے. چند نام میں سنا دیتا ہوں. جیسے حضرت عمر بن خطاب ہے، حضرت حمزہ ہے، حضرت اکرمہ بن ابو جہل ہے، خالد بن ولید ہے، عاص بن وائل ہے اور سب سے بڑھ کر ابو سفیان ہے. یہ لوگ وہ تھے جو ابتدا میں اسلام کے سخت مخالف تھے، بلکہ ان میں سے زیادہ تر افراد وہ تھے جو ابتدائی اسلام میں اسلام کے خلاف لڑی گئی جنگوں میں سپہ سالار کے فرائض بھی انجام دیے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت سے نواز دیا اور یہ مسلمان ہو گئے. لیکن چند لوگ ایسے تھے جو مسلسل آپ کا مقابلہ کرتے رہے اور جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں تمام تر حدیں پار کر دی تھی. اور یہی وہ چیز تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کے نور سے محروم رکھا تھا. ہدایت ان کو نہیں ملی اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کی فطرت خراب تھی. یہ اللہ کے رسول کو جانتے تھے، پہچانتے تھے. بچپن سے یہ لوگ آپ کو صادق اور امین کا لقب دیا کرتے تھے اور ہر طرح سے واقف تھے کہ یہ نبی بالکل سچے ہیں. اور صرف یہ نبوت کی بات نہیں بلکہ ان کی زندگی میں کوئی لمحہ یا مرحلہ ایسا نہیں آیا جس میں اس نبی نے کبھی جھوٹ کہا ہو. اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ بھی سچا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مخالف بنے رہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ بھئی جو لوگ سوئے ہوئے ہیں انہیں جگایا جا سکتا ہے، جو سونے کی نقل کر رہے ہیں انہیں نہیں جگایا جا سکتا ہے. تو یہ آپ کو جانتے تھے لیکن نہ جاننے کا ڈھونگ رچتے تھے، جس کی وجہ سے یہ ہدایت سے محروم ہے. بہت سی لسٹیں اس کی اور تفصیلی ہوئی تذکرہ تو ہر ایک کا ممکن بھی نہیں ہے،
میں جو ذہن میں نام آئے ہیں ان میں سے کس کے چند کے حالات اور ان کے انجام سنانا چاہتا ہوں۔ اصل میں مقصد یہی ہے کہ اسلام کی راہ میں اور دعوت دین کی راہ میں جو بھی حائل ہوا ہے، ماضی میں بھی، حال میں بھی، یا جو مستقبل میں بھی حائل ہونے کی کوشش کریں گے، بہرحال ان کا انجام وہ خود ان کے لیے اور دوسروں کے لیے عبرتناک ثابت ہوا ہے، ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ ہو رہا ہے کہ جملے سے آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ حالات پر نظر ہو رہے لوگ بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ ابھی حال میں خبیث گیا تھا وسیم رضوی، کیا ہے وہ کہاوت؟ دھوبی کا گدھا گھر کا نہ گھاٹ کا۔ کہاں سے بن گیا تیاگی؟ بولے پیدا ہو کے ہم کو وہ مقام نہیں مل رہا جو انہی منی کے 4 دن میں آ کے ملتا ہے کیا؟ تو حال میں بھی ذلیل ہو رہے ہیں، ماضی میں بھی ہوئے ہیں، مستقبل میں بھی ہوتے رہیں گے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں جس شخص نے سب سے زیادہ مخالفت کی، آپ کا دشمن بن کر ابھر آیا، اور نہ صرف آپ کو بلکہ بڑے بڑے صحابہ کو بھی، ایسے صحابہ کو نہیں جو مدینے مکے کے نہیں تھے، ایسے صحابہ کو نہیں جو غلام تھے، ایسے صحابہ کو نہیں جو معاشی طور پر، سماجی طور پر، سیاسی طور پر جن کا کوئی وزن نہیں تھا، بلکہ ایسے صحابہ کو بھی جن کے قبیلے مضبوط تھے، جو معاشی طور پر بھی مستحکم تھے، ویسوں کو بھی اس نے بہت ستایا ہے، اور وہ ہے ابو جہل۔ ابو جہل کا نام ابو جہل نہیں تھا، اس کا نام تو عمرو بن ہشام تھا، عمرو بن ہشام، اور بہت بلا کا ذہین تھا، بلا کا فطین تھا، قیادت کی، سیادت کی اور ہر طرح کی صلاحیت اس میں بدرجہ اتم موجود تھی، اور فیصلہ بہت اچھا کیا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگوں نے اس کو اس کے نام سے نہیں بولتے تھے، اس کا لقب رکھ دیا تھا ابو الحکم۔ کیا رکھ دیا تھا؟ ابو الحکم۔ حکم کہتے ہیں حکمت کی جمع کو، پلورل ہے حکمہ، اور حکمت اردو میں بھی بولتے ہیں دانائی کی بات، ہوش مندی کی بات، عقل کی بات، جس کو آپ انگلش میں کہہ سکتے وزڈم۔ تو یہ تھا کہ اس کو لقب مل گیا تھا کہ ابو الحکم، بہت دانائی کی بات کرتا ہے۔ لیکن جب اسلام آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا معاند اور مخالف بن کر ابھرا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا لقب جو ہے ابو الحکم سے بدل کر ابو جہل کر دیا۔ حکمت کی ضد وہ جہالت ہے، یعنی سب کچھ سمجھتے بوجھتے ہوئے، عقل اور فراست ہوتے ہوئے اس نے آپ کا انکار کیا، اور انکار کرنے کی وجہ صرف ضد تھی اور کچھ نہیں۔ ایک مرتبہ یہی ابو جہل طواف کر رہا تھا خانہ کعبہ کا، زمانے جاہلیت میں بھی کرتے تھے یہ لوگ۔ حج کا جو ہے عبادت، یہ ہمارے نبی پاک سے شروع نہیں ہوئی، یہ تو سلسلہ حضرت ابراہیم سے شروع ہوا، اور عرب جتنے تھے، مکہ والے، مدینے والے، یہ سب کے سب حضرت ابراہیم کی ہی تو اولاد تھے، اور وہ ان کے اندر حج کا نظام تھا۔ یہ اور بات ہے کہ حج کے طریقے انہوں نے اپنے مرضی سے بنا رکھے تھے، الگ الگ طریقے تھے، جیسے ایک دو میں بتا دوں آپ کو، بات درمیان میں غیر متعلق ہے لیکن بات آ گئی ذہن میں تو بتا دیتا ہوں کہ طواف وہ حج کا خانہ کعبہ کا جو کیا کرتے تھے، ان کے ذہن میں یہ تھا، اللہ کے رسول سے بہت پہلے کی بات ہے، ان لوگ جو حج کیا کرتے تھے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جو کپڑے ہم پہنتے ہیں، ہماری روزی روٹی تو حلال کی ہے ہی نہیں 100%۔ ڈاکے ڈالتے تھے، قافلوں کو لوٹتے تھے، اور بہت ساری خمار، جوا بہت عام تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا یسألونک عن الخمر والمیسر، جوا بہت کھیلتے تھے۔ تو ایک کانسیپٹ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ کپڑے ہمارے جو ہیں یہ حلال کے نہیں ہیں، 100% ہماری آمدنی وہ حلال نہیں ہے، تو ہم اللہ کے گھر کا طواف ان حرام کے کپڑوں کے ساتھ کیسے کریں؟ تو وہ طواف برہنہ ہو کر کیا کرتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف بے لباس ہو کر کیا کرتے تھے، اور جب طواف کر کے ان کو ایسا لگتا تھا کہ ہم اب جو ہے شدھ ہو گئے، پاک و صاف ہو گئے، تو پھر اب پورے پاک و صاف ہو گئے، گھر کی چوکٹ بھی تو حرام کی ہے، تو اس سے کیسے جائے گھر میں اب؟
تو گھر کی دیوار کا پچھلا حصہ جو ہے اس کو پھوڑ ڈالتے تھے، توڑ ڈالتے تھے، اور اس میں سے اندر گھر میں گھستے تھے۔ یہ ان کی اپنی سوچ تھی۔ اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا، اس کا تذکرہ قرآن میں، یہ جو دیوار کو توڑ کر آتے تھے ایسا ہے۔ تو بہرحال وہ طواف کر رہا تھا، ساتھ میں ولید بن مغیرہ بھی تھا۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا ابو جہل سچ سچ بتانا۔ ابو جہل تو اس نے نہیں کہا ہوگا کیونکہ وہ دوست تھا اس کا، ظاہر سی بات ہے عمرو بن ہشام کہا ہوگا، یا پھر اس کو بڑی عزت دے کر بولا ہوگا تو ابو الحکم کہا ہوگا۔ اس نے کہا کہ سچ سچ بتانا، محمد کو تم کیا سمجھتے ہو؟ تو ابو جہل نے کہا کہ اللہ کی قسم میں محمد کو سچا سمجھتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ جھوٹ کہہ رہا ہے تو؟ بولے نہیں میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں۔ اچھا جھوٹ نہیں کہہ رہے ہیں تو پھر اس کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ مخالفت کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو ہم اس کو جھوٹ نہیں سمجھتے، بچپن میں ہم نے اس کو صادق کہا، امین کہا، وہ تو بچپن کی بات تھی، اب تو وہ جوانی کی عمر میں آ گئے ہیں، اور جوانی میں آ کر عقل پختہ ہو جاتی ہے، اس عمر میں آ کر وہ جھوٹ تھوڑی نہ بولے گا، تو پھر آپ کیوں نہیں مانتے ہو بھائی اس کو؟ تو کہا کہ بات یہ ہے بنو ہاشم اور ہمارا قبیلہ دونوں برابر سرابر چلے آ رہے تھے، وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہم بھی کھلاتے ہیں، وہ لوگوں کو پانی پلانے کا نظم کرتے حاجیوں کو ہم بھی کرتے ہیں۔ اب یہ آ کر ایک نئی شیخ نکال کے بڑھ گئے کہ ہمارے اندر ایک نبی لائے، نبی آ گئے، تو ہم نے کہاں سے نبی لانا، تو ہم کیوں مانیں گے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ اصل ضد تھی، یہ ضد تھی جس کی وجہ سے اللہ کے رسول کو انہوں نے نہیں مانا۔ باقی یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سچے ہیں۔ اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے، نام نہیں ہے ابو جہل کا، لیکن وہ جو آیتیں ہیں اس کے متعلق مفسرین کہتے ہیں کہ ابو جہل کے متعلق ہے۔ کیا ہے آیتیں؟ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، کہ زقوم کا جو درخت ہے، زقوم نام ہے درخت کا، اللہ تعالیٰ فرما رہے زقوم کا درخت طعام الاثیم، گنہگاروں کا کھانا ہوگا، اور وہ کیسا کھانا ہوگا؟ کالمہل یغلی فی البطون، جو تیل کی جو تلچھٹ ہوتی ہے ایک دم بہت زیادہ گرم ہوتی ہے تو پکتی رہتی ہے، کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے وہ زقوم پیٹ میں جا کر پکے گا، ابلے گا، اور ویسا کھانا اس کو کھلایا جائے گا، اور کہا جائے گا خذوہ، پکڑو اس کو کم بخت کو، خذوہ، پکڑو اس کو، فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اور جہنم کے بالکل بیچوں بیچ اس کو جو ہے رگیٹ کر کھینچ کر لے جا کر پھینک دو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، اور اس کے سر کے اوپر جہنم کے عذاب کو ڈال دو۔ کون ہے یہ؟ اور آگے ایک جملہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذق فإنک انت العزیز الکریم، مزہ چکو اب جہنم کا، اس لیے کہ تم دنیا میں بڑے یہ سمجھتے تھے کہ میں ہوں کچھ، میرا مقام ہے کچھ، میں غالب ہوں، میں قوت والا ہوں، میں پاور والا ہوں، میں حکمت والا ہوں، وزڈم والا ہوں، دانائی والا ہوں، لوگ مجھے ابو الحکم کہتے ہیں، اور تم یہ کہتے تھے کہ تم کریم ہو، شریف النسل ہو، خاندانی نجابت تم کو حاصل ہے، چکھو یہ مزہ۔ مفسرین کہتے ہیں یہ ابو جہل کے بارے میں۔ اور میں نے کہا کہ بڑے بڑے صحابہ اس کے ستم رسیدہ ہے، یعنی ان کے ہاتھ پر، اس کے ہاتھ پر ان کو سزائیں ملی ہیں، یعنی اس نے ستایا ہے۔ کون کون ہے؟ چند نام تو وہ ہیں جو عام طور پر لوگ جانتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر حضرت بلال بن رباح۔ حضرت بلال، اگرچہ کہ حضرت بلال امیہ کے غلام تھے، لیکن یہ امیہ کا دوست تھا، تو جب بھی امیہ کے پاس جانا حضرت بلال کو بے پناہ تکلیفیں یہ بھی دیا کرتا تھا، بے پناہ تکلیف۔ حضرت عمار، ان کی والدہ حضرت سمیہ، ان کے والد حضرت یاسر، یہ تو پوری تاریخ کا ایک بہت دردناک واقعہ ہے، اور بالکل یعنی کہ متداول ہے سیرت کی کتابوں میں کہ کیسے اس کم بخت نے ان کو تکلیفیں دی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سمیہ کے دونوں پاؤں کو دو الگ الگ رسیوں سے باندھ کر دو اونٹوں کو الگ الگ رخ پر اس نے دوڑا دیا تھا، اور اس کی وجہ سے وہ زندہ جو ہے تو چیر دی گئی تھی۔ یہی ابو جہل۔ بہت سے صحابہ، حضرت عثمان بن عفان قریش کے ہے، مالدار ترین ہے، یہ ستایا کرتا تھا، یہ بھی
بہت تکلیف. حضرت عثمان کو ہجرت کرنی پڑی نا، مدینہ سے پہلے ہجرت ایک ہو چکی تھی حبشہ کی طرف، تو حضرت عثمان ہجرت کر دیے تھے. آپ سوچیں قریش کے معزز خاندان کے، بنو امیہ قریش کے ہم پلہ خاندان تھا، اور پھر مالدار ترین صحابی تھے. ان کو ہجرت کرنے کی کیا ضرورت تھی جب وہ معاشی طور پر، خاندانی طور پر، سیاسی طور پر، لیکن ایسے لوگوں کو بھی ستایا گیا. ہم یہ سمجھتے ہیں سیرت کا سرسری مطالعہ کرنے والے کہ مکے میں ان مشرکین نے جن کو ستایا وہ صرف باہر سے آئے ہوئے لوگ یا غریب لوگ یا کمزور لوگ نا، اچھوں کو ستایا. حضرت سعد بن ابی وقاص فاتح شام کیا ہے، ان کو ستایا گیا، بہت تکلیفیں دی گئی. حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا میں نے تذکرہ کیا، ابو جہل ان کو ستانے میں آگے تھا. تو یہ بڑے بڑے صحابہ اس کے ستم سے بچے نہیں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں آئے اور نماز کے لیے آپ جانے لگے تو ابو جہل وہاں کھڑا ہوا تھا. اس نے کہا محمد میں وارننگ دے رہا ہوں، آگے جانا نہیں، نماز پڑھنا نہیں. اگر تم آگے بڑھے، نماز پڑھے، سجدے میں گئے تو تمہارا سر جو ہے رون ڈالوں گا، کچل ڈالوں گا. حدیث کے اندر روایت کے جو الفاظ ہیں وہ دسو کے ہیں، دسا یا دسو کہتے رون ڈالنے کو، کچل ڈالنے کو. تو اس نے کہا کہ اگر آگے بڑھو گے تو تمہارا سر کچل دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں رکے. آپ آگے بڑھیں، سجدے کے لیے آپ جانے لگے تو پھر کہنے لگا دیکھو میں سب کو بلاؤں گا اور سب کو بلا کر ان کے سامنے جو ہے تو تمہارا سر کچلوں گا اگر نماز کے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنی انسنی کی اس کی بات، اور آپ نماز کے لیے آگے بڑھیں. آپ نے اپنی جو عبادت کرنی تھی وہ عبادت کی. اب سارے لوگ یہ جو ہنگامہ کھڑا کیا تھا اس نے کم بخت نے، تو بہت سے لوگ جمع بھی ہو گئے تھے. اب یہ وارننگ پہ وارننگ دے رہے ہیں اور اللہ کے رسول اپنی عبادت انجام دے رہے ہیں. تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ بھائی ٹھیک ہے اب تو کرتا کیوں نہیں ہے کچھ. تو آگے بڑھ گیا اور اچانک 2 قدم بڑھ کر رک گیا اور اس کا منہ کھلا کی کھلا رہ گیا. اس کا تذکرہ بھی یعنی جو آیتیں اس وقت اتری ہیں اس کے طرف اشارہ کرنے والی قرآن میں موجود ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ ارے بھائی تم تو بڑے بلند بانگ انداز میں دعوے کر رہے تھے کہ سر کچل دوں گا، آگے ہی نہیں بڑھے تم، تو آگے بڑھنا تھا نا. تو کہنے لگا تمہیں کیا پتہ ہے مجھے کیا نظر آیا، میں تو سر کچلنے کے ارادے ہی سے آگے بڑھا تھا، لیکن جب میں آگے بڑھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان مجھے بہت بڑی کھائی نظر آئی جس میں پوری آگ دہک رہی تھی، اور فرشتے تھے جو میری طرف یعنی کہ کچھ ایسی غیر مری مخلوق جو میری طرف بڑھ رہی تھی مجھے پکڑنے کے لیے. میں تو سہم گیا دیکھ کر. اللہ حفاظت فرماتا ہے اپنے نبیوں کی، اپنے دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرماتا ہے. یہ ابو جہل حضرت حمزہ کے تو اسلام لانے کی وجہ ہی یہی بنا تھا کم بخت. حضرت حمزہ کے اسلام لانے کی وجہ ابو جہل ہی بنا. حضرت حمزہ بھی شروع میں اسلام کے مخالف ہی تھے، لیکن حضور کے چچا بھی تھے، حضور کے خالداد بھائی بھی تھے، حضور کے رضائی بھائی بھی تھے. یہ ساری چیزیں میں بتا چکا ہوں. تو محبت کتنی زیادہ تھی ہوگی، ظاہر سی بات ہے بہت محبت تھی اللہ کے رسول سے. ایک مرتبہ وہ شکار پہ گئے ہوئے تھے حمزہ، واپس آئے تو ان کی غیر موجودگی میں جب وہ شکار پر گئے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تھے. ابو جہل آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سخت سست کہا. ایک باندی سن رہی تھی یہ سب. اس نے حضرت حمزہ جب تشریف لائے شکار سے واپس آئے، کمان اور تیر وغیرہ ترکش میں رکھے ہوئے تھے اور کمان بھی لٹک رہا تھا، ویسے ہی اپنی سواری پر تھے. تو باندی نے کہا کہ تم تو بڑے شکار پہ پھر رہے ہو، اور ابو جہل عمرو بن ہشام تو تمہارے بھتیجے کو ایسا کہہ رہا تھا. تو ان کی غیرت جاگ گئی. گھوڑے کو وہیں الٹے قدموں پر ایڑ لگائی اور سیدھا ابو جہل کے گھر پہنچے. آواز دی. وہ کم بخت باہر آیا تو جو کمان تھی، کمان سے سر پر جو دے مارا تو بس گلو گلزار کر دیا، اس کے سر کو رنگین کر دیا، خون بہنے لگا. کہا کہ تو میرے ہوتے ہوئے میرے بھتیجے کو حفوات بکتا ہے. آج سے میں محمد کے ساتھ ہوں اور میں اس کے دین کو قبول کرتا ہوں. اور وہاں سے نکلے، اللہ کے رسول کے پاس پہنچے اور آپ اسلام قبول کریں. ابو جہل تو حضرت حمزہ کے اسلام کا بھی ذریعہ بنا، لیکن بڑا یعنی کہ رعونت، نخوت، تکبر، گھمنڈ یہ بہت تھا اس میں. اللہ نے ذلیل بھی ویسے ہی کیا.
اللہ تو ہر چیز پر قادر ہیں. جنگ کے دوران کسی بہادر کے ہاتھوں ہی اس کو جو ہے کیفر کردار تک اللہ پہنچا سکتا تھا جنگ کے دوران، لیکن اس کو کس نے مارا؟ اس کو جہنم واصل کس نے کیا؟ 2 چھوٹے بچوں نے، معاذ اور معوذ. یہ 2 چھوٹے بچے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں بدر کا معرکہ گرم ہے اور میں جو ہے دیکھ رہا ہوں ساری جنگ چل رہی ہیں. 2 چھوٹے چھوٹے بچے آئے اور ایک پوچھتے ہیں کہ چچا وہ ابو جہل کون سا ہے؟ تو انہوں نے اوپر سے نیچے تک ان کو دیکھا، بیٹے تجھے ان سے کیا کام؟ کہنے لگے نہیں، وہ ہم نے سنا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی گستاخیاں کرتا ہے، ہمیں ملا تو اس کا تو کام تمام کرنا ہی رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ اتنے میں میری نظر ابو جہل پہ پڑی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس کی طرف اشارہ کیا. یہ دونوں لپکے اور لپک کر جو ہے ایک نے وار کیے اس کی پنڈلی پر. تو کہتے ہیں کہ جو پنڈلی پر وار کیا تو اس کی پنڈلی جو ہے تو کٹ کے جا کے دور گری. دوسرا وار کر رہے تھے کہ ابو جہل کے جو بیٹے اکرمہ تھے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پلٹ کر وار کیا، وار جن کا آ رہا تھا ان کی طرف، معاذ کے طرف. تو معاذ کا یہ جو ہے یہ اس سے لگ گیا اور یہ ہڈی ٹوٹ کے یہ بالکل ایسا لٹک گیا، یعنی ایک کپڑا جیسے، یہ جسے کپڑا ہے بس ہڈی سے الگ ہو گیا اور کٹک کے گر گیا ہے، لٹک رہا ہے. تو اور اس میں کچھ حصہ باقی ہوگا تو چلانے بھی نہیں آ رہا ہے، حرکت کرنی نہیں آ رہی، تکلیف ہو رہی ہے. تو کہتے کہ پیر کے نیچے ایسا دیکھ کے جو بچی ہوئی ہڈی تھی انہوں نے اس کو بھی توڑ کے الگ کر دیا، ہاتھ ایسے ہی لٹک رہا ہے. بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پہ رہا، ہاتھ برابر ہو گیا. سبحان اللہ، بہت معجزات ہیں اللہ کے رسول کے. اللہ اگر کبھی توفیق دے تو مستقل یہ سیرت کے ذیل میں اللہ کے رسول کے معجزات پر ایک آدھ مرتبہ بات کریں گے انشاءاللہ. تو اس طریقے سے اس کو مرانی کم وقت ابھی گر گیا، بے سود ہو گیا. وہ دونوں نے آ کر اطلاع دی اللہ کے رسول کو کہ ہم نے ابو جہل کو مارا ہے. اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بھیجا. عبداللہ ابن مسعود کو بھی بہت ستایا تھا کم وقت میں. اللہ کے رسول نے بھیجا عبداللہ ابن مسعود جا کر دیکھیں تو پڑا ہوا نظر آ رہا تھا، جان تھی ابھی. دیکھیں اللہ کے رسول نے ابو جہل کو کہا تھا کہ اس امت کا فرعون ہے. کیا کہا تھا؟ اس امت کا فرعون تھا. حضرت موسیٰ کی امت کا جو فرعون تھا اس کو کم وقت کو مرتے وقت کم از کم خدا اور ہارون اور موسیٰ کا رب تو یاد آ رہا تھا، ایمان لانے کی خواہش ظاہر کر رہا تھا، لیکن اس کے نصیب میں اور مقدر میں نہیں تھی. اللہ نے ایمان اس کو قبول نہیں کرنے دیا. لیکن ہماری امت کا فرعون دیکھیے کہ مرتے وقت جب آخری وقت ہے، عبداللہ ابن مسعود نے اس کو دیکھا تو اس کے سینے پر یوں پیر رکھ کر کھڑے ہو گئے. تو ایسی ہی مری ہوئی حالت میں آنکھ کھول کے دیکھا اور کہتا ہے کون ہے؟ کہا کہ عبداللہ ابن مسعود. کہا اے عبداللہ ابن مسعود، مجھے اتنا ذلیل کرنے کے لیے تو ہی باقی تھا، مجھے اتنا ذلیل کرنے کے لیے تو ہی باقی تھا، جا بول دینا. اچھا کیا ہوا، نتیجہ کیا ہوا جنگ کا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا اخزاک اللہ یا عدو اللہ، اللہ نے تجھے رسوا کر دیا ہے اللہ کے دشمن. تو آنکھ بند کیا اور کہتا ہے محمد سے جا کے کہنا کہ ابو جہل نے یہ کہا ہے کہ عزت سے مرا ہے لیکن ذلت، تیری بات قبول کرنے کی ذلت کا جو ہے داغ نہیں لے کر جا رہا ہوں. یہ کہا اور مر گیا. یہ جب کہا تو حضرت نے بھی پھر حضرت کو بھی جلال آ گیا اور حضرت نے جو ہاتھ گھمایا تو دھڑ یہاں تھا اور گردن جا کر دور پڑی. پھر اس گردن کو اٹھا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر ایسا ذلیل ہو کر مرا ہے. یہ ایک کا ہو گیا. اور بھی بہت سے لوگ تھے. ابو لہب ہے. ابو لہب یہ تو آپ جانتے ہیں، اس کا تذکرہ میں شروع میں بھی تھوڑا بہت کر چکا ہوں. چاچا تھا اللہ کے رسول کا. آپ جب پیدا ہوئے تو خوشی کے مارے اپنی باندی کو آزاد کر دیا تھا محض اطلاع دینے پر، لیکن اسلام کی دعوت جب آپ نے پیش کی تو مخالف ہو گیا، اور سخت مخالف. پوری صورت ہے تبت یدا ابی لہب وتب کہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا ابو لہب اور اس کا مال بھی تباہ ہو گیا، کچھ کام نہیں آیا. یہ قرآن میں موجود ہے. غزوہ بدر کے 7ویں دن یہ مرا ہے اور کہتے ہیں کہ اس کو کوئی بیماری لگ گئی تھی. بیماری بھی کون سی؟ مورخین لکھتے ہیں طاعون کی بیماری تھی اور انفیکشیس ہے. تو کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا، کوئی اس کے گھر والوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، اس کا کوئی قریب نہیں جا رہا. اور بعد میں نوبت یہ آ گئی کہ اس کو گھر سے دور لے جا کے پھینک دیے اور وہیں کم وقت مر گیا. تو مرنے کے بعد بھی کئی دن تک لاش یوں ہی پڑی سڑتی رہی. اب بعد میں جب تعفن ہو گیا، لاش پڑ گئی، تعفن ہو گیا،
لوگوں کو اب رہا نہیں جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں مورخین سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اس کے نعش کی تعفن برداشت نہیں ہونے کی وجہ سے لوگ ہاتھ میں لکڑیاں لے کر آئے اور لکڑیوں سے ڈھکیل ڈھکیل کر اس کو ایک کھڈے میں لے جا کے جو ہے تو گرا دی اور اس کھڈے کو ختم کر دی۔ یہ ہوا ابو لہب کا انجام۔ ہاں، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی۔ لیکن یہ چراغ نہ کبھی ٹمٹمایا ہے، نہ کبھی اس کے اندر جو ہے تو بجھنے کے آثار پیدا ہوئے ہیں۔ ظاہری طور پر لوگ کچھ بھی سمجھتے رہیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، اللہ اپنے چراغ کو روشن کر کے رہے گا۔ ابو لہب کے 2 بیٹے، جن سے اللہ کے رسول کی 2 بیٹیوں کی شادی ہوئی تھی، حضرت رقیہ کی، حضرت ام کلثوم کی، وہ دونوں بھی باپ کے جیسے تھے، عتبہ اور عتیبہ۔ عتیبہ جو تھا اس نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر آپ کو بڑا سخت سست کہا، قرآن کا بھی مذاق اڑایا، اور ایسی داماد ہیں اور خسر کو آ کر گالی گلوچ کریں، ہاتھ آگے بڑھائے، دست درازی کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم صلت علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ آپ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر سوار کر دیں۔ اور کیسے مرا تھا عتبہ، اس کا تذکرہ بھی میں کر چکا ہوں کہ ابو لہب کو معلوم ہو گیا کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ کو بد دعا دی، تو وہ ہمیشہ اس کی حفاظت کا سامان کرتا تھا۔ ایک مرتبہ شام کے سفر میں گیا، ابو لہب بھی ساتھ میں، تو ابو لہب نے کہا بھائی دیکھو محمد نے میرے بیٹے کے لیے بد دعا کی تھی، اسے تنہا نہیں چھوڑنا، اکیلا نہیں چھوڑنا، اس کی بد دعا پیچھا نہیں چھوڑے گی، حفاظت کرتے رہنا ہے۔ اب رات کو سونے کا وقت آیا تو کہا کہ پہلے قافلہ پورا، اس کو بیچ میں سلائے کم وقت، پھر قافلے والے، پھر قافلے والوں کا سامان، یہ پھر تیسرے سرکل میں پورے جانور، اس طریقے سے پوری احتیاط کے ساتھ اس کو سلائے۔ کہتے ہیں کہ صبح اٹھ کر دیکھ رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ شیر آیا تھا یا جو بھی آیا تھا، اس نے آ کر اس کو چیر پھاڑ کر کے جو ہے تو چلا گیا۔ جتنے معاندین تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کو ایذائیں پہنچائی ہے، عبرتناک سزائیں ان کو ملی ہے، کوئی بھی باقی نہیں رہا ہے۔ ایک ایسے ہی چند نام اور ہیں، دیکھیں امیہ بن خلف، یہ قریش کے قبیلے بنو جمح کا تھا سردار، اور حضرت بلال کا مالک تھا، یعنی جب بلال غلام تھے اس وقت حضرت بلال کو بہت تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ بدر میں مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت بلال ہی کے ہاتھوں سے یہ کیفر کردار کو پہنچا ہے۔ اس کا ایک بھائی تھا ابی بن خلف، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آیا کم وقت، اور ایک دم پرانی کسی قبر کی ہڈی اٹھا کر لایا، 100-150 سال پرانی ہوگی، کہ وہ ہڈی اس نے ہاتھ میں لی تو ہاتھ میں ایسے مسل دے تو وہ بوسیدہ ہو جا رہی ہے۔ تو ویسی ہڈی لے کر اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا اور کہا کہ محمد یہ ہے تم جو کہتے ہو کہ دوبارہ زندہ ہوں گے، اچھا مجھے بتاؤ یہ جو ہڈی ہے یہ ایک انسان کی ہے جو مجھے ملی ہے، یہ تو دیکھو اس کا حال یہ ہے، اور اٹھا کر ایسے ہڈی کو یوں کیا تو پوری ہڈی جو ہے وہ بوسیدہ تھی، وہ چورا چورا ہو گئی۔ اب کہنے لگا کہ بتاؤ کیسے اس کو اللہ زندہ کرے گا، کہاں سے لائے گا، اس کا گوشت کہاں، اس کا پوست کہاں، اس کے جسم کے اندر کے اعضاء کہاں، ابھی ہڈی کو میں نے بوسیدہ کر دیا، کہاں سے اللہ پیدا کرے گا۔ یہ تھا ابی بن خلف۔ اسی کے بارے میں قرآن میں سورہ یاسین میں ہم جو پڑھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کیا ہے وہ آیت، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، کہ ہمارے سامنے ڈیمونسٹریشن کرتا ہے، کسی چیز کو لا کر اس کا مظاہرہ کرتا ہے، بتاتا ہے یہ ایسا ہے، یہ دیکھو ایسا ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مظاہرہ کرتا ہے کہ ہڈی ایسی بوسیدہ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، پھر کہاں سے لاؤ گے، اور اپنی پیدائش کو بھول بیٹھا ہے۔ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی پیدائش کو بھول بیٹھا ہے۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ، اور یہ کہتا ہے کہ ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا، وَهِيَ رَمِيمٌ، جبکہ وہ ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ تعالیٰ فرما رہے اس کمبخت سے کہو کہ اس کو وہی ذات دوبارہ پیدا کرے گی جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ کسی بھی چیز کو فرسٹ ٹائم کیا کہتے ہیں اس کو، وداؤٹ اینی اسپیسیمن، بغیر کسی نمونے اور سیمپل کے کسی چیز کو پہلی مرتبہ میں بنانا، یہ زیادہ کمال ہوتا ہے۔ ایک چیز آلریڈی بنی ہوئی ہے
بھائی ایک کمپیوٹر بن گیا، اس میں وائرس آ گئے، خراب ہو گیا، مارکیٹ میں چلر کے بھاؤ میں اسمبل کرنے والے ملتے ہیں، الگ الگ پارٹس لاتے ہیں، لیمنگٹن روڈ سے، بامبے میں، ادھر ادھر سے، کہاں سے، ہارڈ ڈسک الگ آ رہی، سافٹ ویئر کے الگ کمپنیز ہے، کیبلز الگ ہے، پارٹس الگ ہے، ساری چیزیں لا کر اسمبل کرنے والے تو بہت ہیں، بہت ہوتے ہیں اسمبل کرنے والے، لیکن وہ اسمبل کرنے والوں کو آپ انجینئر بولو گے کیا بولو گے آپ؟ جو بھی بولیں گے۔ تو کسی بھی چیز کو بغیر نمونے کے پہلی مرتبہ بنانا وہ زیادہ کمال ہوتا ہے، تو اللہ کو دوبارہ کسی کو پیدا کرنا مشکل تھوڑی ہے، آسانی سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ، اللہ ہر طرح کی چیز کو پیدا کرنے کا پورا علم رکھتا ہے، وہ خود ہی پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہ ایک تھا۔ ایسے ہی عقبہ بن ابی معیط، یہ کم بخت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بھی تھا، بڑا بدبخت تھا، نالائق، عقبہ بن ابی معیط۔ اس کا دوست تھا امیہ بن خلف، یہ ابی بن خلف، امیہ کا بھائی، جو ابھی یہ جو ہڈی والا جو ہے ابی بن خلف، وہ ایک دن اس کے پاس آیا، اللہ کے رسول کے مکان کے قریب، اور آ کر کہا کہ مجھے ایسا معلوم ہوا ہے کہ تم پڑوس میں رہتے رہتے محمد کی بات سے متاثر ہو گئے ہو۔ اس نے کہا یہ بکواس باتیں ہیں، میں کوئی متاثر نہیں ہوا ہوں۔ کہا کہ نہیں تم متاثر ہوئے ہو۔ وہ کہہ رہا نہیں میں متاثر نہیں ہوا ہوں۔ تو یہ کہنے لگا ابی بن خلف عقبہ بن ابی معیط سے، اچھا تم متاثر نہیں ہوئے تو ایک کام کرو، مجھے اس کا ثبوت دو۔ بولے کیا چاہیے ثبوت؟ کہا کہ پڑوس میں ہی ہیں، جاؤ جا کر ان کے منہ پہ تھوک کے آ جاؤ، میں سمجھ جاؤں گا۔ نعوذ باللہ، 100,000 مرتبہ نعوذ باللہ، العیاذ باللہ۔ وہ بدبخت اٹھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے تو آپ کے چہرے اقدس پر اس نے تھوک کر آ گئے۔ یہ عقبہ بن ابی معیط، اس کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہے، اس کے بارے میں قرآن میں جو آیتیں اتری ہیں کہ یہ آخرت میں جب حشر کا میدان ہوگا، جب اس کی کیفیت کیا ہوگی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، یہ ظالم قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو چبائے گا افسوس کے مارے۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، یہ ظالم قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو چبائے گا۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور کہے گا کہ ہائے کاش میں نے دنیا میں رسول کے ساتھ تعلقات کو بنایا ہوتا۔ ہاتھ کاٹے گا افسوس سے، اللہ فرما رہے یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ اپنے تعلقات کو بنائے رکھا ہوتا۔ یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس کم بخت نے جس کو دوست بنایا تھا صحیح نصیحت سے مجھے محروم رکھا۔ میرے پاس آ چکی تھی مگر مجھے ایسے ورغلایا کہ میں نے اس نصیحت کو قبول نہیں کیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو انسان کو رسوا کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اور بھی بہت سارے ہیں لیکن وقت اب اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ولید، نام سنا دیتا ہوں، صرف نام۔ ولید بن مغیرہ، یہ حضرت خالد ابن ولید کا باپ تھا، یہ بھی بڑا سخت تھا اور اس نے بھی اللہ کے رسول کو بڑی تکلیف پہنچائی۔ عاص بن وائل، یہ حضرت عمرو بن العاص فاتح مصر جو ہے، کنکویرر آف ایجپٹ، حضرت عاص بن وائل کا باپ، عاص بن وائل، حضرت عمرو بن عاص کا باپ عاص بن وائل، یہ بھی بڑا سخت تھا اور انہوں نے بھی بڑی تکلیفیں دی اور ان کا بھی انجام بڑا عبرتناک ہوا۔ بہت سے اس میں ایسے ہیں جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ فطری موت مرے، لیکن ان کی جو موت ہوئی ہے وہ بڑی، جیسے مثال کے طور پر یہ عاص بن وائل، حضرت عمرو بن العاص کا باپ، یہ بڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ اس کا بھی بہت، اس کی تکلیفوں کی ایک لمبی داستان ہے، اس کا خالی انجام سنا دیتا ہوں کہ کسی سفر میں جا رہا تھا تو گدھے پر سوار تھا تو گدھا چلتے چلتے اچانک جھاڑیاں دکھی تو اس کے کیا آنگ میں آ گیا پتہ نہیں، ایسا چھری لیا کہ یہ کمبخت جا کے ادھر گرا تو اس کے پیر میں کچھ تو بھی چبھ گیا۔ اب وہ پیر میں چبھنا کیا بہانہ ہو گیا، کہتے ہیں کہ اس کا پاؤں اتنا موٹا ہو گیا، روایتوں میں مورخین نے لکھا ہے جیسے اونٹ کی گردن ہوتی ہے۔ اب اونٹ کی گردن کتنی ہوتی ہے اور کیا اس کا حجم ہوتا ہے، اس کا پیر ویسا ہو گیا اور اسی میں وہ مر گیا۔ یہ جتنے میں نے نام لیا، ابھی بہت سے باقی ہے،
ہر ایک کا انجام عجیب عجیب انداز سے ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی دنوں میں جو آپ کے راستے کو روکنے والے لوگ تھے، تو میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ بعض تو وہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نواز دیا تھا، جیسے حضرت عمر ابن خطاب ہے، حضرت حمزہ ہے، حضرت خالد ابن ولید ہے، حضرت عمرو ابن العاص ہے، حضرت ابو سفیان ہیں۔ یہ لوگ بھی مخالف تھے لیکن اللہ نے ایمان سے نواز دیا۔ لیکن جو بدبخت جان بوجھ کر مخالفت کرتے رہے وہ ان کو ہدایت نہیں ملی۔ آج بھی دیکھ لیجئے، ایک ہوتا ہے کسی تنظیم کے خلاف کھل کر کوئی، جیسے عمومی بات کر رہا ہوں میں، کھل کر بول دیتے ہیں کچھ لوگ، عدم علم کی وجہ سے، معلومات نہیں ہوتی ہے، لیکن جب ان کے پاس کسی چیز کے بارے میں غلط فہمی دور ہو جائے تو فوراً قبول کرتے۔ اور ایک ہوتا ہے جان بوجھ کر بس کیڑے نکالنے کا رہتا ہے، تو ویسے بندوں کو کبھی جو ہے تو موافقت نہیں ملتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ جو دین برپا کیا ہے اس کو قیامت کی صبح تک زندہ رہنا ہے۔ قیامت کی صبح تک انسانوں کی ہدایت کا سامان اللہ نے اس میں پوشیدہ رکھا ہے۔ تو اس دین کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنے والے بہت آئے ہیں، آتے رہے ہیں، آتے رہیں گے۔ یہ دین اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، قوت کے ساتھ جس طریقے سے ماضی میں جگمگاتا رہا ہے، انشاءاللہ صبح قیامت تک اسی طریقے سے روشن و تابناک رہے گا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جن لوگوں کو ہدایت ملی ان کے نام آج تک زندہ ہیں، جنہوں نے مخالفتیں کی آج ہمارے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے کے لیے ضمناً ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، ورنہ تاریخ میں ان کے تذکرے ڈھونڈتے رہیے، تفصیلات نہیں ملے گی۔ تو یہ جو بھی اسلام سے، اللہ کے رسول کی تعلیمات سے وابستہ رہا وہ امر ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ حیات مستعار عطا فرمائے تو اگلے جمعہ میں انشاءاللہ ہجرت حبشہ اور اس سے متصل جو دوسری باتیں ہیں اس پر کچھ گفتگو کریں گے۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں وہ سنتیں پڑھ لیں، ایک اعلان اس سے پہلے سن لیں۔ اب تو معمول ہو گیا ہے، اعلان کرتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، آگے بڑھتے رہتے ہیں، ویسے آگے مت بڑھیے۔ کل انشاءاللہ ہمارے پاس بعد نماز عشاء ماہانہ تفسیر ہوگی، خود بھی شریک رہیے، اپنے دوست احباب کو بھی اطلاع کیجیے اور اپنے گھر کی خواتین کو بھی بھیجیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔